من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سورہ یوسف کے اوپر بات چل رہی تھی اور ہم نے بہت ہی مختصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں سے ہمیں بہت اہم ترین سبق اس سورے میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنا، ساتھ ہی ساتھ مصیبتوں پر صبر کرنا، اور جو چیز اہم ترین چیزوں میں ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک آدمی جو بے سہارا تھا اور کبھی کنویں میں دیکھا گیا تو کبھی غلامی کی زندگی میں دیکھا گیا تو کبھی جیل کے سلاخوں میں دیکھا گیا، وہ نبی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ یوسف ہی میں دو ایک بات اور جو بہت اہم ترین ہے، انشاءاللہ اس کو بھی وضاحت کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر لوگ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، روتے رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر اتنا بھروسہ تھا ان کو اور اتنی امید تھی کہ ابھی بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو تلاش کرو۔ انہیں یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر امید ہے، حالانکہ ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کہاں گئے۔ یوسف علیہ السلام کس حالت میں، جب سے ان سے جدا ہوئے ہیں تب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی خط آیا ہے، نہ کچھ ہوا ہے، لیکن اتنے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی حکومت کو سنبھال رہے ہیں، اتنے لمبے عرصے تک میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی ذات سے کس قدر امید تھی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ کسی دربار میں گئے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر امید رکھے اور اپنے بھائیوں کو یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس پہ بہت بڑا سبق دیا گیا ہے اگر ہم غور کریں، اور یقیناً ہماری زندگی میں یہ ساری باتیں بہت سبق آموز باتیں جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات آئیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں نا امید نہ ہونا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اس حوالے سے بھی دیکھیں، کہا قال لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور وہ ارحم الراحمین، وہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے اور ان کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ
بسا اوقات ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، بسا اوقات ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ ہمارے اوپر زیادتی کرتے ہیں، لیکن دل اتنا بڑا رہنا چاہیے کہ ان کو معاف کر سکیں۔ معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو معاف کیا کہ جو ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کو مارنا چاہ رہے تھے، کنویں میں ڈال دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت کم قیمت میں فروخت کر دیے تھے، غلام بنا دیے تھے، اور پوری زندگی ایک طریقے سے جب تک وہ بادشاہ نہیں بنے غلامی کی زندگی گزارے ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جو پوری زندگی ان کی غلطیوں اور ان کی جو ہے ظلموں سے جو ہے وہ اپنے آپ پر جھوجتا رہا اور اپنے آپ پر سہتا رہا، وہ آدمی جب وہ اقتدار میں پہنچ گیا چاہتا تو کچھ بھی ان کو سزا دے سکتا تھا۔ ان کی حکومت چل رہی تھی، ان کی بات چل رہی تھی، وہ ایک اشارہ کرتا تو جو ہے ان کے اوپر کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور آج بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور وہ بہت زیادہ کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بصیرت افروز جملے میں ہمارے لیے سبق رکھی گئی ہے کہ ہم بھی معاف کرنے والا بنیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ جو کافر اور جو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت کا دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت سے سرفراز کیا گیا، تب سے لے کر کے پوری زندگی فتح مکہ تک ان مشرکین مکہ اور کافرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سلاتے رہے، ہر طرح کی تکلیف دیتے رہے۔ لیکن جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا اور اس طریقے سے سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے، وہ مشرکین میں سے وہ ظالم اور وہ مجرمین لوگ، ان کے دلوں میں یہ بات یقینی طور پر بیٹھ گئی تھی کہ آج ہمارے لیے خیر نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں آج وہی بات کہوں گا کہ یوسف نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا کہ آج بدلے کا دن نہیں۔ یہی آیت پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس قدر معاف کرنے والے تھے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، کسی کوئی ہمارے کان بھر دیتا ہے، وہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، دشمنی ہو گئی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دشمنی، اور آپس میں ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک دین پر چلنے والے ہیں ہم، اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں تنگی رہتی ہے کہ اس طرح سے ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے انبیاء علیہ السلام معاف کرنے والے تھے اور جس طریقے سے وہ دل رکھنے والے تھے، ہم سب کو بھی اسی طریقے سے دل رکھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین بات کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں، حقیقت میں وہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ حق کے اوپر چلنے والے لوگ تھوڑے ہوں، اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا دعویٰ سچا بھی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے، اور یہی چیز ہر زمانے میں دیکھی گئی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
ہم حق پر ہیں. کیوں؟ کہ ہم تعداد میں زیادہ، پوری دنیا میں دیکھ لو ہماری تعداد زیادہ ہے، یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے قلیلا ما تشعرون، بہت تھوڑے ہو جو تم شعور رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہو جو تم ایمان لاتے ہو. اور یہاں کہہ دیا کہ کتنے اکثر لوگ ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں. اور آپ زمانے کو بھی دیکھیے، جتنے بھی نبیوں کا جو زمانہ رہا ہے تو ان تمام زمانوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، غیروں کی تعداد زیادہ تھی. تو کیا غیر حق پر تھے یا مسلمان حق پر تھے؟ حق پر وہی ہیں جو کتاب و سنت کو لے کر کے چلتے ہیں اور کتاب و سنت کو بھی اپنی فہم میں نہیں سمجھتے بلکہ اسلاف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نہج پر کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، وہی حق پر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، ساری گہرائی اور گہرائی کو جان کر کے. ایسا نہیں کہ بس جو ہے کچھ بھی سمجھتے نہیں اور اس طریقے سے دعوت دینے چلے ہیں. اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں جس راستے پر ہوں اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے صحابہ ہیں وہ لوگ بھی اسی جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے کو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ وہ صحیح راستے کی دعوت دینے والے. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کتنے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دیتے ہیں. اور اس طرح کے جو ہے ایک طریقے سے ابھی تو مزاج بن گیا ہے لوگوں کا کہ وہ گالی سہنے والے بھی ہو گئے، عادی ہو گئے. اور اس طرح کے اسکالر کو سننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو صحابہ کو وہ عزت نہیں دیتا جو صحابہ کا ہے. اور قرآن مجید میں بارہا ان کے تعلق سے خوشخبری سنائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ رب العالمین نے ان کو راضی کر دیا، یعنی کہ جنت کی نعمت ان کو مل گئی. اب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ جو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور اتنا مقام رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچی جماعت اور سب سے بیسٹ جماعت جو دنیا میں کبھی آئی اور نہ ہی قیامت تک آنے والی ہے، اس جماعت کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر ہم برا بھلا کہتے ہیں تو یقیناً ہمیں جو ہے ایمان کا خیر بنانا چاہیے کہ ہم مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت گہری باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے اسکالر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور انہیں کو ہم سننے لگتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو سننے سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک وقت ہو گیا کیا اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کی، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جو لوگ مومن ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. آج جو دیکھیے کہ مسلمانوں میں تو تھوڑا کم ہے مگر غیر مسلموں میں یہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں،
لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت بھری ہوئی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، اور طرح طرح کے اس کے لیے سکون پانے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ جو ہے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ غیر مسلموں میں سوسائڈ کے کیس زیادہ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں سکون نہیں رہتا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ سکون پانے کے لیے واحد ذریعہ، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ اسی اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہی ایک وجہ ہے، ہاں جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، اور جو بیٹیاں ہماری اور بہنیں جو اسلام کو نہیں سمجھتی، ماں باپ نے اسلام نہیں سمجھایا، ایسے لوگ کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کتنے ہی آپ کو اپنے معاشرے کے اندر ملیں گے کہ رات دن تکلیفیں سہ رہی ہیں، مگر اللہ کی ذات پر ان کو امید ہے، اور وہ صبر سے کام لے رہی ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔